جائے کہ ایک ضروری حکومت میں آپ کے اور میرے ووٹوں سے برسر اقتدار آنے والی حکومت میں جب حالات یہ پیدا ہو جائے کہ مسلمان صدر مملکت کی موجودگی میں، مسلمان وزیر اعظم کی موجودگی میں، مسلمان وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں، مسلمان گورنر کی موجودگی میں ایک ملعون شخص، ایک ذلیل شخص، ایک چورا شخص، ایک ابھرتے ہوئے گٹر کا گندا کیڑا شخص اٹھتا ہے، وہ ایک NGO بناتا ہے یونائٹڈ کرسچن آرگنائزیشن کے نام سے، پھر اس کی ایک ویب سائٹ تیار کرتا ہے اور ایک بدبودار کرم سے، ایک قریب کرم سے، ایک لعنتی کرم سے اپنے ملعون ہاتھ سے اس قلم کو اٹھاتا ہے اور امام الانبیاء کے لیے وہ الفاظ پڑھتا ہے۔ امام الانبیاء کے لیے کون امام الانبیاء؟ کون امام الانبیاء؟ وہ امام الانبیاء جس کے نام کو خدا نے عرش کی پیشانی کی زینت بنایا ہے۔ کون امام الانبیاء؟ وہ امام الانبیاء جس کے نام کو خدا نے جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں میں لکھ دیا ہے۔ کون امام الانبیاء؟ وہ امام الانبیاء جس کے پاکیزہ نام کو اللہ نے جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھ دیا ہے۔ کون امام الانبیاء؟ وہ امام الانبیاء جس کے پاکیزہ نام کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ کون امام الانبیاء؟ وہ امام الانبیاء جس کے نام کے صدقے میں نوح کو نجات ملتی ہے۔ کون امام الانبیاء؟ وہ امام الانبیاء جس کے نام کے طفیل میں ابراہیم پر نمرود کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ کون امام الانبیاء؟ وہ امام الانبیاء جس کے نام کے صدقے میں معصوم اسماعیل کے گلے پر چھری چلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ کون امام الانبیاء؟ وہ امام الانبیاء جس کے نام کے صدقے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریا میں رستے مل جاتے ہیں۔ کون امام الانبیاء؟ وہ امام الانبیاء جس کے صدقے میں عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا خطاب ملتا ہے۔ کون امام الانبیاء؟ وہ امام الانبیاء جس کے لیے خدا خود ارشاد فرماتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے میرے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان کبھی پیدا نہ کرتا۔ اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین کو نہ بچھاتا، آسمان کو چاند اور ستاروں سے نہ سجاتا۔ وہ امام الانبیاء۔ کون امام الانبیاء؟ وہ امام الانبیاء جس نے مکے کو معظمہ بنایا، وہ امام الانبیاء جس نے مدینہ کو منورہ بنایا، وہ امام الانبیاء جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر کے رتبوں تک پہنچایا۔ کون امام الانبیاء؟ وہ امام الانبیاء جس نے عمر جیسے جوان کو فاروق اعظم تک پہنچایا۔ کون امام الانبیاء؟ وہ امام الانبیاء جس نے عثمان کو ذی النورین، علی کو فاتح خیبر حیدر کرار بنا دیا۔ کون امام الانبیاء؟ وہ امام الانبیاء جس نے ہم جیسے گنہگاروں کو جنت کا امیدوار بنا دیا۔ کون امام الانبیاء؟ کون خاتم الانبیاء؟ کون محمد رسول اللہ؟ وہ جس کی توہین کرنے والے کو جواب خود خدا نے دیا۔ ابو جہل نے پتھر اٹھائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اچھالے اور اچھال کر کہا تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، تو ہلاک ہو اے محمد، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا کہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرے۔ تو جانتے ہو جس خدا نے ابو جہل کا شرک سالوں سے برداشت کیا، جس خدا نے کعبے میں 360 بتوں کو سالوں سے برداشت کیا، اس خدا نے محمد مصطفیٰ کی توہین کو لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا اور جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ اس ملعون کے الفاظ تو فضا میں گم ہو گئے، لیکن مجھ رب کا جواب اس ملعون کو پہنچاؤ، اور پوری سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو ابو لہب
اور اس کے ہاتھ ہلاک ہوں اور ہلاک ہو گئے. خدا نے وحی کے ذریعے بتایا. خدا نے ہمیں یہ درس دیا کہ جب محمد عربی کی عزت کا مسئلہ آئے، اس کی بے ادبی اور گستاخی کی جائے تو میں رب کائنات ہو کر بھی خاموشی برداشت نہیں کر سکتا. تو میرے بندو، تمہاری خاموشی تمہیں لے ڈوبے گی. کیا ہوا؟ کس نے ہماری عزتوں کو بے عزتی میں بدل دیا؟ کس نے ہماری بلندیوں کو پستیوں میں بدل دیا؟ کس نے ہماری فطرت و حکومت کو غلامی میں بدل دیا؟ کیا دیکھتے نہیں ہو وہ کون تھا جو بیبل کی بندرگاہ پر ایک بچی کی آواز پر 17 سال کی عمر کا جوان چل کر آیا تھا عرب سے؟ وہ تمہارا ہی مسلمان محمد بن قاسم تھا. کیا ہوا؟ یا تو تم اتنے غیرت والے تھے کہ ایک بچی کے لیے آگ سے چل کر عجم میں پہنچے، یا تمہاری غیرتوں کے جنازے ایسے نکلے کہ عراق و افغانستان اور فلسطین و کشمیر کی ہزاروں بچیاں چیخ رہی ہیں، بلا رہی ہیں، لیکن ہماری غیرت میں کوئی ارتعاش اور کوئی لہر پیدا نہیں ہو رہی. کیا ہوا ہماری غیرتوں کو؟ کہاں گئی؟ تم یہود و نصارہ کو زندگی کی بھیک دیا کرتے تھے، آج تم اس پوزیشن میں بھی نہیں کہ یہود و نصارہ سے اپنی زندگی کی بھیک لے سکو. یہ خدا کا عذاب ہے. یہ خدا کا عذاب ہے کہ جو قوم میرے حبیب کی عزت و ناموس سے منہ موڑے، اس کے ساتھ پھر میرا کوئی واسطہ نہیں. عزت و ذلت کا مالک کون؟ بلند آواز سے بولو. جب اللہ کے حبیب کی عزت اور ناموس سے منہ موڑیں گے تو ہمیں عزت نہیں ملے گی. میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، اب ان حالات میں اس امام الانبیاء کو وہ ایک کیسر ایوب نامی ملعون میں یہ الفاظ باللہ العظیم کبھی نقل نہ کرتا، میں یہ باتیں کبھی بیان نہ کرتا. ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے میرے دماغ میں ناقابل برداشت بدبو پیدا ہوتی ہے، مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگتی ہے، میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. لیکن مجبوری مجھے یہ ہے کہ میری سوئی ہوئی مسلمان قوم، میرے سوئے ہوئے مسلمان جوان جو کلمہ محمد عربی کا پڑھتے ہیں، جو محبت کا نعرہ محمد عربی کا لگاتے ہیں، جو عاشق رسول کہلاتے ہیں، جو رسول اللہ کے دین کی مالا جپتے ہیں، جو رسول اللہ کے دین کے پھیلانے کی محنت کرتے ہیں، مدارس کے ذریعے، مساجد کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، اور وہ لوگ جو دین سے کٹے بیٹھے ہیں، داڑھیوں والے یا بغیر داڑھیوں والے، نمازی یا بے نمازی، دیندار یا بے دین، میں شکوہ کروں تو کس کا کروں؟ نمازی کا کروں. چپ نمازی بھی ہے، میں شکوہ کروں تو کس کا کروں؟ بے نمازی کا کروں. میں شکوہ کروں تو مولوی کا کروں یا جاہل کا کروں؟ میں شکوہ کروں تو دین کی تبلیغ کرنے والے کا کروں یا دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے کا کروں؟ میں ماتم کروں تو کس کی غیرت پر کروں؟ یہ ان غلط فہمی کے شکار مسلمانوں کو جگانے کے لیے، سوئے ہوئے جوانوں کو جگانے کے لیے، ان کی غیرت کے اندر ارتعاش اور ان کی غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے استغفر اللہ، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت کہنے کے بعد 100 دفعہ، 1000 دفعہ، کروڑ دفعہ سرکار دو عالم کی دربار